لیے ہم نے نیو نارمل قائم کر دیا ہے. آپ لوگوں کو اسی میں کھیلنا ہوگا. ہم سے بات کرنی ہوگی الیکشن کرنے سے آنے سے پہلے, امیدوار بننے سے پہلے ہم سے اجازت لینا ہوگی. صرف وہی فارم 47 پائے گا جس کو ہم کہیں گے, جس کو ہماری آشیرواد حاصل ہوگی. دس از دا نیو نارمل. یہ جملہ بولا گیا میرے ساتھ. بھول جائیں اس ملک میں جمہوریت کو. جمہوریت کا کھیل ہم کھیلیں گے, الیکشن ہم کرائیں گے, لیکن الیکشن کا نتیجہ ایسے ہی مرتب ہوگا جیسے اس دفعہ ہوا, اور آئندہ اس سے زیادہ ہم بے خوفی سے کریں گے. راتوں رات نہیں کریں گے, پوری ہم پیش بندی کر کے آئیں گے. تو اس ملک میں عرض کروں, یہ صرف ایک الیکشن پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا, یہ جمہوریت کے تصور پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ہمیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اچھے بچے بن جاؤ, جان لو کہ طاقت کہاں ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے. اس ملک میں حکمرانی آئین کی نہیں ہے, اس ملک میں حکمرانی قانون کی نہیں ہے, اس ملک میں حکمرانی ہماری ہے. ہم سے بات کر کے الیکشن لڑو. فارم 47 پھر چاہے پہلے ہی لے لو, اپنی جیب میں رکھ لو, ہم پہلے ہی تمہیں بتا دیں گے کہ تمہارا نتیجہ کیا ہونا ہے. یہ ہمیں آج کہا جا رہا ہے. اس کے خلاف عمران خان کھڑا ہوا ہے, اس کے خلاف عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اس ملک کے لیے جمہوریت مانگ رہا ہے. ہم سب پہ ناتعداد مقدمے قائم ہیں. مجھ پر 18 مقدمے دہشت گردی کے قائم ہیں اس وقت. کیوں؟ کیونکہ میں حق بات کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں ہٹوں گا اس سے پیچھے. ڈالیں مجھے کس کوٹری میں ڈالتے ہیں, وہاں بھی میری آواز گونجے گی اور یہی کچھ کہے گی جو میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اس ملک پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس ملک کے قانون پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس ملک کی اخلاقیات پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اور ہم بولتے رہیں گے, آخری دم تک بولتے رہیں گے. اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور آپ کا فرض ہے, پاکستانی قوم کا فرض ہے, پاکستانی صحافت کا فرض ہے کہ سچ کو سامنے لائے. سچ وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے, جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہے, جو پتن کی رپورٹ میں ہے, جو سوچ ٹی وی کے ویڈیو میں ہے, جو ان لاتعداد بچے بچیوں کے دلوں میں ہے جنہوں نے اس دن ووٹ ڈالا. ماڈل ٹاؤن لاہور کے پولنگ سٹیشن پر میں گیا, ایک بچی آ کے رونا شروع ہو گئی. اس نے کہا انکل یہ میں نے پہلا ووٹ ڈالا ہے اپنی زندگی کا, اپنی والدہ کے ساتھ تھی وہ, اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے, آپ نے ہمیں ہمارا حق دلانا ہے. یہ ملک وہ ملک ہے جہاں 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کی 40% سے زیادہ تعداد کسی اسکول میں نہیں جاتی, کوئی مدرسہ, کوئی ووکیشنل انسٹیٹیوشن, اور جو جاتے بھی ہیں وہ 10 سال کی عمر میں ایک پیراگراف اردو کا نہیں پڑھ سکتے. یہ ہے جو ہم تعلیم دے رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اشرافیہ کے حوالے کر دیا اس ملک کو. ہم نے کہا یہ ملک اشرافیہ کی جاگیر ہے, اشرافیہ کے بچے جائیں گے, وہ انگریزی میڈیم سکولوں میں جائیں گے, وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے, ان کو نوکریاں بھی بینکوں میں مل جائیں گی, وہ گاڑیاں بھی چلائیں گے. لیکن غریب کا بچہ نہ اسکول جائے گا, اور اگر جائے گا اس کو آپ نے تبدیل کوئی نہ کیا. اوپر تو آپ نے 75 کے ساتھ 9 لگا دیا, نیچے جہاں لکھا ہوا تھا کہ اس پولنگ سٹیشن پہ مثال کے طور سے 900 ووٹ پڑے, تو وہ نیچے 900 کا 900 ہی لکھا رہ گیا. اس کو آپ 1800 نہیں کر سکے, کیونکہ وہ کرنے کے لیے آپ کو ایک لگانا پڑتا, پھر 9 کو 8 بنانا پڑتا, پھر اس کے ساتھ آپ کو جو پورا جو فارم ہے وہ تبدیل ہو جاتا. اسی طرح یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم سمجھیں ہوا کیا. فارم 45 کے ساتھ ایک فارم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فارم 46. فارم 46 میں جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے پولنگ سٹیشن پہ, وہ یہ لکھتا ہے کہ میں نے کتنے بیلٹ پیپر جاری کیے, کتنے ووٹ پڑے, کتنے ویلٹ تھے, کتنے ضائع ہو گئے. لیکن ٹوٹل نمبر آف بیلٹس جو اس پولنگ سٹیشن پہ استعمال ہوئے ہیں ان کا اکاؤنٹ ہوتا ہے, وہاں پہ لکھا ہوتا ہے. اس کو بھی تبدیل نہیں کیا گیا, کر ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ اگر ایک پولنگ سٹیشن پہ 900 ووٹ پڑے ہیں, 900 اس نے بیلٹ دیے ہیں, تو اس نے تو آپ یہی لکھ دیا کہ 900 میں نے دیے, اس میں 4 ضائع ہو گئے ہیں. جبکہ یہاں آپ نے 900 کو 1800 بنا دیا 75 سے پہلے ایک 9 کا ہندسہ لگانے کی وجہ سے. تو فارم 46 میں بھی پھر یہ آنا چاہیے کہ اس پولنگ سٹیشن پہ 900 نہیں 1800 ووٹ پولنگ ہوئی, تو وہ تو ہوا کوئی نہیں. آپ آج بھی جا کر اگر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں, اس پہ آپ حلقہ وائز دیکھیں ان فارمز کو. اب یہ شاید اتارنا شروع کر دیں گے, کیونکہ ان کی چوری اتنے فاش طریقے سے پتن نے پکڑی ہے کہ اب ان کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کو حلقے کے بعد حلقہ نظر آئے گا جہاں جو ٹوٹل نمبر آف ووٹ ہیں کسی پولنگ سٹیشن پہ جو ڈالے گئے فارم 45 میں وہ 900 ہیں, فارم 46 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ 900 ہیں. لیکن جب آپ ان کو جمع کرتے ہیں جو ایک 9 کا ہندسہ زائد لگانے کی وجہ سے 75 کو 975 کیا گیا, وہ تو 1800 بن جاتی ہیں. تو یہ چوری چھپ نہیں سکتی تھی. اس چوری کو پتن کی رپورٹ نے پکڑ لیا ہے, بڑے فاش طریقے سے پکڑ لیا ہے. اور اس سے نظر یہ آتا ہے کہ کوئی بھی ذی شعور اگر اس کو دیکھے گا, اور ہم تقاضا کرتے رہے ہیں کہ الیکشن
کو دیکھے سپریم کورٹ ایک کمیشن کے ذریعے. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جزیات میں جائیں, صرف جو شائع شدہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ریکارڈ ہے اسی کو اگر آپ پڑھ لیں, جس کو الیکشن کمیشن صحیح مانتا ہے, تو یہ جو ہوا ہے یہ بالکل روشن کی طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے بات. اس الیکشن کو اتنی بے دردی سے لوٹا گیا اور اتنے بانڈے انداز سے لوٹا گیا کہ چھپنا ممکن نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جو اس پتن کی رپورٹ نے واضح کی ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سب اس کا مطالعہ کریں. اس میں ایک اور چیز دیکھیے کیا ہوا. اب میرے پھر الیکشن پہ آ جاتی ہیں 128, اور یہ میں عرض کر رہا ہوں تمام حلقوں میں اسی طرح ہوا.